بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 21 ستمبر ہے اور ہفتے کا روز ہے، اور آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے، اور بالخصوص جب صدارتی حکم نامہ جاری ہوا جس کے اندر سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم کی گئی 3 رکنی کمیٹی میں سے جسٹس منیب اختر کو مکھن میں سے بال کی طرح نکالنے کی کوشش کی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں بڑی ہلچل مچی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے امیجیٹلی اس جو حکم نامہ تھا اس کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس وقت تک، ہمارے سامنے اس وقت تک گزٹ نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا تھا، فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور جس میں جسٹس منیب اختر کو نکال کر جسٹس امین الدین جو 5ویں نمبر پہ سینیرٹی میں جج ہیں ان کا نام شامل کیا گیا۔ اور اس کے بعد اسلام آباد کے اندر بڑی عجیب و غریب خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں، ان کی بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے، لیکن این اسی وقت کے اوپر جب یہ ساری گہما گہمی اور مختلف خبریں کیا سرائیں اور مفروضے جو ہیں کہ مارکیٹ کے اندر لانچ کیے جا رہے تھے، اس وقت جسٹس منصور علی شاہ نے ایک ٹیکس معاملے کے اندر 41 صفحوں پر مبنی جو ہے کہ ایک فیصلہ جو ہے تحریری وہ جاری کر دیا، اور وہ فیصلہ سارا کا سارا جو ہے کہ وہ ہے قانون سازی کا اختیار جو پارلیمنٹ کو ہے اس سے گرد گھومتا ہے سارا، کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ماضی کے ایسے قانون بنا سکتی ہے جن کا ماضی پر اطلاق ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہوتا ہے اختیار ہے قانون سازی کا، اور اگر ماضی پر اطلاق والی قانون سازی کرنی ہو تو کس کس مقدمے میں یا کس کس نوعیت کے کیسز کے اندر یہ لاگو ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ فوجداری اور جو سول معاملات ہیں، مقدمات ہیں، ان کے اندر کیا ایسے قوانین بنائے جا سکتے ہیں کہ جن کا اطلاق ماضی سے کیا جائے۔ اب یہ سارا اس معاملے کو دیکھیں تو آپ کو یہ جو پارلیمنٹ نے بھی ریسنٹلی الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی مخصوص نشستوں کے تناظر کے اندر، اور اس کا اطلاق ماضی سے 2017 سے کیا کہ آپ 7 سال پہلے سے اس کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ بیسیکلی آپ اس کنسیپٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ کس نوعیت کی ہوگی، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ قانون سازی یا آئین سازی کا جو اختیار پارلیمان کو دیا ہے کیا وہ لامحدود ہے یا وہ محدود ہے۔ سپریم کورٹ کے ماضی کے بہت سے فیصلے موجود ہیں، لیکن اس فیصلے کی اہمیت اس اعتبار سے بہت ہے کہ اس وقت سینئر ترین جج جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ منصور علی شاہ ہیں، جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان 26 اکتوبر سے بننا ہے اگر آئینی ترامیم کے ذریعے عمر کی حد ریٹائرمنٹ کی اضافہ نہیں کیا جاتا تو۔ اب اس تناظر کے اندر آپ اس چیز کو دیکھیں، اور دوسرا جو 63A اور یہ جو کمپوزیشن چینج کی گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی کی، جس نے تمام کے تمام مقدمات کی تاریخ سماعت کا تعین کرنا ہے اور بینچز کا تعین کرنا ہے، تشکیل دینی ہے، اس کی حیت کو تبدیل کیا گیا، اور اس کے اندر 63A فرسٹ پرائرٹی ہے اس وقت قاضی فائز صاحب کی بھی اور حکومت کی بھی، کہ اس کی جو تشریح سپریم کورٹ نے ماضی میں کی تھی اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور فلور کراسنگ کو یا وفاداری تبدیل کرنے کو جائز قرار دیا جائے کہ ووٹ شمار ہوگا، اس کے بعد نہلی ہوگی۔ تو ان 2 تناظر کے اندر جب اس معاملے میں آپ تفصیلات اگر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن جگہوں کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، کن جگہوں کے اوپر آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کو یہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت میجارٹی جو ہے ججز کی وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہیں، قاضی فائز صاحب جس سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے کہ منارٹی ججز ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ کو یہ آسانی سے اندازہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں ہفتوں کے اندر جو ہے کہ تمام تر حکومت کی کوششوں کے باوجود، قاضی فائز صاحب کی تمام تر جو ہے کولیبریشن کے باوجود سپریم کورٹ میں ہوگا کیا۔ پہلی بات جو یہ خبریں ساری ہوئیں، پہلے خبریں آئیں کہ جناب کہ 14 ججز جو ہیں کہ سپریم کورٹ کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ اجلاس ہو رہا ہے، اور قاضی فائز صاحب جو ہیں کہ وہ نہیں تشریف لائے یا وہ موجود نہیں ہے، یا اسی طرح سے ان کے جو ہم خیال 3-4 ججز ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے، اور کوئی بڑی جو ہے اسٹیٹمنٹ آنے والی ہے یا کوئی اس کو نوٹس کے حوالے سے یا کوئی فل کورٹ میٹنگ کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیمانڈ آنے والی ہے، یا ماضی میں جس طرح سے قاضی فائز صاحب جو ہے کہ وہ ہر مسئلے کے اوپر خط لکھا کرتے تھے اور چیف جسٹس کو بھیجتے تھے، اور اس سے پہلے میڈیا کو اس کی کاپی بھیج دیا کرتے تھے، اور میڈیا کے اندر اس کا بڑا شور غوغا ہوتا تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑا اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کی بھی خبریں آنا شروع ہو گئیں جناب، 14 ججز جو ہیں کہ ایک بہت بڑا کوئی بیان دینے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ نہیں، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا تھا، اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے کہ وہاں پہ اجلاس میں موجود نہیں تھے، وہ پہلے جا چکے تھے کورٹ سے۔
اس لیے جو ہے کہ وہ اجلاس جو ہے کہ وہ آج نہیں ہو سکا اور اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے پیر کے روز تک، اور پیر کو اس کا اجلاس ہوگا اور اس کے ایجنڈے کے اوپر آلموسٹ وہی تمام مقدمات ہوں گے 63A کی بھی اور باقی معاملات جو اس سے پہلے قاضی فائز صاحب نے خود بلائی تھی ابھی غالباً 20 تاریخ کو، اور اس میں پھر قاضی صاحب خود گھر چلے گئے تھے اور جسٹس منیب اور جسٹس منظور شاہ انتظار کرتے رہے قاضی صاحب کا، تو وہ سارا کا سارا ایجنڈا آلموسٹ وہی ہوگا۔ لیکن جو سپریم کورٹ کے ذمہ دار ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی ہلچل نہیں تھی سپریم کورٹ کے اندر، روٹین کے اندر جس طرح سے ہوتی ہیں کاروائی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں وہی ہوئی اپنے مقررہ وقت کے تحت، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی جو حتمی چیزیں کچھ بھی نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن اگر اس میں اس فیصلے کو دیکھیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے کہ وہ آج ریلیز کیا اور اس کو جو ہے کہ جاری کیا گیا تھا، اس کے اندر 3-4 چیزیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کو حاصل ہے، لیکن وہ آئینی حدود کے تابع ہے، کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز کے اندر ہے، وہ بیانڈ کانسٹیٹیوشنل لمٹس نہیں ہے کہ وہ لامحدود نہیں ہے، یہ اس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی پر اطلاق کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے، مگر وہ بھی آئین کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں جس کا اطلاق ماضی پر ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی آئین کے ساتھ مشروط ہے۔ اور پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے۔ اب آئین وہ یہ کہتا ہے کہ آئین کو پارلیمان کو پابند کرتا ہے کہ وہ آرٹیکل 9 اور 28 میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے کہ ایسی آپ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے کہ جو بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کرتی ہو، یا حقوق جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ختم کر رہی ہو، تو آپ اس کی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایسی قانون سازی کا پھر ماضی پر بھی اطلاق نہیں ہوگا کہ آپ جس کے کسی کی حق تلفی کی جا رہی ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس میں وجہ بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آرٹیکل 12 جو کانسٹیٹیوشن کا اس کا حوالہ دے رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجداری مقدمات جو ہیں وہ بھی اگر قانون سازی ہوتی ہے، کوئی قانون میں ترمیم ہوتی ہے، تو اس کا بھی ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اور جو سول مقدمات ہیں جس کو دیوانی مقدمات کہتے ہیں، ان میں بھی اگر قانون سازی ہوتی ہے، ترمیم ہوتی ہے، تو اس کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ پھر آگے بتا رہے ہیں وہ کیوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی شہری جو ہے کہ کسی قانون سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا جی کہ ہم قانون سے لا علم تھے تو اس لیے ہمیں معاف کر دیا جائے، قانون میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہر شہری کو قانون کا علم ہے اور اس کو کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو مروجہ قانون، جس وقت ایک قانون تھا، اگر کسی شہری نے اس قانون کے اندر رہ کر کوئی کام کیا ہوا ہے اور وہ ایک معاملہ سیٹل ڈاؤن ہے کہ وہ غیر قانونی کام نہیں ہے، اگر وہ کسی نے اس کو نوٹس لیا یا کسی عدالت میں معاملہ گیا اور وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا کہ جناب یہ غیر قانونی کام نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ قانون میں ترمیم کر کے اس ایکشن کو غیر قانونی قرار دیں گے اور اس کا اطلاق ماضی سے کریں گے، تو اس وقت جو اس نے کام کیا تھا وہ قانون کے اندر کیا تھا اور وہ غیر قانونی نہیں تھا۔ وہ قانون کو سمجھتے ہوئے، قانون کے تمام پہلوؤں کو جانچتے ہوئے اس نے وہ کام قانون کے دائرے میں رہ کر کیا۔ اگر آپ مستقبل میں کسی کام کو ایسے کو غیر قانونی قرار دے دیں گے اور ماضی پہ چلے جائیں گے، تو کسی شخص کو کیا معلوم کہ مستقبل میں اس کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا اور وہ ایکشن نہ کرے۔ ایک لاجیکل ریزن جو ہے کہ اس میں یہ جسٹس منصور شاہ بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ماضی پر اطلاق کریں گے اور ماضی میں عدالتوں نے جو معاملات قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں سیٹل کر دیے ہیں، تو پھر ایک نئے مقدمات کا انبار نیا کھل جائے گا اور اپیلیں نئی سے نئی جو ہے کہ طرح طرح کی ہزاروں لاکھوں اپیلیں آ سکتی ہیں کسی ایک قانون کے بدلنے سے اور اس کو ماضی پر اطلاق کرنے سے، کیونکہ متعدد کیسز، ہزاروں لاکھوں کیسز ایسے ہوں گے وہ دوبارہ کھل سکتے ہیں، اور یہ ایک انصاف کی راہ کے اندر بھی جو ہے رکاوٹ ہوگی۔ ایک یہ معاملہ آ گیا۔ اب جو ہے کہ کہاں پہ ہو سکتا ہے، بالکل وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آئین شکنی کے زمرے میں اگر آپ قانون سازی کرتے ہیں تو اس کا اطلاق ماضی پہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اب آئین میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی آئین شکنی کرتا ہے تو آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے کہ آئین شکنی کا جو کوئی اگر سٹیپ لیتا ہے یا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی سزا کا تعین کیا جائے گا۔ یہ آئین کے اندر موجود ہے، تو اس لیے آئین ہی اس کو اجازت دے رہا ہے کہ جناب آپ اس ایکشن کے اوپر، آئین شکنی کے اوپر فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، اس ایکشن کی یا اس آئین شکنی کی کیا سزا دینی ہے، تو اس لیے اس کا جو ہے کہ وہ آئین کر سکتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی سے اطلاق قانون کا صرف اسی صورت میں ہوگا
جب لوگوں کے عوام کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب نہ ہو رہے ہوں، ختم نہ ہو رہے ہوں، اور اگر کہیں بھی سپریم کورٹ کو آئین کی یا قانون کی تشریح بھی کرنی پڑے تو تشریح طلب معاملے کی تشریح بھی وہی ہوگی اور وہی قابل قبول ہوگی جو عوام کے حقوق کو تحفظ دے۔ اب اس سارے معاملے کو آپ دیکھیں، اور پھر آپ الیکشن میں عوام نے کس کو ووٹ دیا، کس کو مینڈیٹ دیا، کس کے انتخابی نشان ڈھونڈ کے ووٹ دیے، کس کے نام پر ووٹ دیے، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ تو اسی لیے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اندر جو ہے جسٹس منصور شاہ کی سربراہی میں 8 رکنی ججز نے جو ہے کہ وہ مخصوص نشستیں بھی اور نشستیں جو ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی ڈکلیئر کی تھیں، وہ یہی بنیادی یہ نکات ہیں۔ اب یہی معاملہ اگر آپ اس طرف لے کے جائیں گے اور یہ ایزیوم کریں اب آپ کہ اس پہ جب ڈیٹیل ججمنٹ آ رہی ہوگی اور الیکشن کمیشن کو بھی تنبیہ کی گئی کہ آپ تاخیری حربے استعمال کر کے جو ہے کہ آپ انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، آپ کے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس فیصلے کو آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔